پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور دیگر شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں اور حضار گرامی قدر جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں اس بابرکت اجتماع جسے منعقد کیا گیا ہے اور ایک عظیم واقعے کی اور ایک عظیم کارنامے کی یاد دلاتا ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں اتفاقی حادثات وجود میں نہیں آتے کہ اتفاقاً ایسے ہو گیا ہے۔ ہمیشہ جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ممکن ہے ہمیں آج وہ چیز نظر آئے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی طولانی ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ من عرف الزمان امنا، جس نے اپنے زمانے کو پہچانا وہ سیکیور ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف۔ یہ خود دنیا کے بڑے بڑے مفکر لکھ رہے ہیں، خود ہنری کسنجر نے لکھا، برزنسکی نے لکھا، فری زکریا نے، یورپ کے بڑے بڑے رائٹرز اور مفکرین نے وہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف۔ تاریخ میں یہ سرکل چلتا رہا ہے ہمیشہ۔ اب اس شفٹ آف پاور کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کیسے سلو کیا جائے، روکا جائے؟ پاور کس کے ہاتھ سے شفٹ ہو رہی ہے اس کی طرف؟ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے، ان کے الائز کے ہاتھ سے۔ کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کیسے روکا جائے اس کو؟ اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ لیئرز بنائی ہیں۔ ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے ایسٹ کو ڈسٹرب کیا جائے، اندرونی طور پر ڈسپیوٹس کھڑے کیے جائیں ان کے آپس میں، ایسٹرن کنٹری کے درمیان اختلافات ہوں، مشکلات کھڑی کریں ان کے درمیان، تاکہ ایسٹ کا ہاؤس اور ایشیا کا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو اور یہ پاور کا جو شفٹ ہے اس کو سلو کیا جا سکے، روکا جا سکے۔ ایسٹ کے جو حساس ایریاز ہیں، ویسٹرن ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ چائنا سی ہے، یہ ہارڈ پوائنٹس ہیں ایسٹ کے، انہیں ڈسٹرب کیا جائے۔ پاکستان ان میں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ساؤتھ ایشیا کا دل ہے پاکستان، اور شفٹ آف پاور کے لیے گیٹ وے ہے پاکستان فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے لیے۔ لہذا پاکستان کو کنٹرول کیا جائے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھا جائے، کمزور رکھا جائے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے۔ ایسٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایشیا آپ دیکھ لیں، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹیننٹ ہے، ریسورسز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اب منڈی بہت بڑی ہے، اسکلڈ مین پاور بہت زبردست ہے، یہاں پر لیبر سستی ہے، ترقی یافتہ ممالک موجود ہیں، تہذیبی حوالوں سے بھی بہت رچ ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے جو ادیان ہیں ان کی پلیس آف برتھ ایسٹ ہے، ایشیا ہے، اور اس میں پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا ہے۔ ایک لیئر جو انہوں نے بنائی وہ اسلاموفوبیا ہے۔ یو ایس ایس آر کے ڈاؤن فال کے بعد انہوں نے اپنا دشمن اوپنلی اسلام کو بنا لیا، اور اسلام سے لوگوں کو ہراس کرنا، ڈرانا، اسلام سے خوف دلانا، جس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق مسلمانوں کے پامال ہونے لگے، ڈسکریمنیشن پیدا ہوگی، اور مشکلات جو وہ بیان ہو چکے ہیں یہاں پر۔ خان صاحب کا نقش رول کیا تھا؟ جو عالمی قوتوں نے اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہوئے تھے، خان صاحب نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک شخص ساؤتھ ایشیا کے اندر بیٹھا، دل ہے جو ایسٹ کا، ایشیا کا، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کی سوچ کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے۔
اسلاموفوبیا کا ایک بہت بڑا حربہ تھا، جس کے نتیجے میں اپنی سوسائٹی کو اپنے ساتھ امانگ رکھتے تھے، جو ان کے رائے عامہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک کتاب ہے اے پیس ٹو اینڈ آل پیس، ڈیوڈ فرامکن کی کتاب ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو آج سارے کے سارے حالات لگے گے اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر انہوں نے تکفیریت کو رواج دیا، دہشت گردی کو رواج دیا، دہشت گرد گروپ بنائے، خود بنائے۔ امریکہ کی جو وزیر خارجہ صاحبہ تھی ہیلری کلنٹن، اس نے خود کہا فلان دہشت گرد گروہ ہم نے بنایا ہے، تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کیا جائے، اسلام کا امیج خراب کیا جائے۔ خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے یونائیٹڈ نیشن میں سٹینڈ لیا، اور ان کی کئی سال کی جو کوششیں تھیں ان کو ناکام بنا دیا، اور اینٹی اسلام فوبیا ڈے منایا گیا 15 قرار دی گیا 15 مارچ کو۔ یہ گویا ان کی جو یلغار تھی اس کا راستہ روک دیا گیا، اس کے آگے ایک بڑا بند باندھا گیا، اور یہ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو سونپا اور عطا کیا۔ اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت اہم ہے، نئے افق تلاش کرنا، جمود کا شکار جو ہماری فارن پالیسی تھی اس جمود کو توڑنا اور نئے آفاق تلاش کرنا، اور پاکستان ایک ساورن کنٹری، آزاد ملک، مستقل ملک بنانا۔ جو پاکستان کے اندر جو مقتدر غلام طبقہ ہے اسے قبول نہیں تھا۔ یہ انتہائی خان صاحب کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ اس بلند قد و قامت کے مالک شخصیت کا مقابلہ انتہائی بونے، چھوٹے، گھٹیا، حقیر اور پست لوگوں سے ہے، جن کے اندر کسی شرف کی نشانی نہیں ملتی ذرا برابر بھی، بہت چھوٹے، جو گھروں میں گھستے ہیں، جو عورتوں کو مارتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جو کسی انسانی ویلیو کے قائل نہیں ہیں۔ یہ نہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کام کی، نہ مشرقی تہذیب اجازت دیتی ہے، نہ انسانی قدر ویلیوز اجازت دیتی ہے ان چیزوں کی جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کتنا ڈر ہے انہیں، کتنا خوف ہے انہیں خان صاحب کے ساتھ۔ انہیں گولیاں ماری انہوں نے، ڈر جائے گا، وہ نہیں ڈرا۔ ان پر مقدمے غیر قانونی، اصل غلط قسم کے مقدمے بنائے جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، یہ خوفزدہ ہو جائے گا، وہ نہیں ڈرا۔ اسے جیل میں ڈالا گیا، وہ نہیں ڈرا۔ اسے سزائیں دی گئی، وہ نہیں ڈرا۔ اس سے پارٹی کی لیڈرشپ چھیننے کی کوشش کی، وہ نہیں ڈرا۔ الیکشن کے اندر بلے کو چھینا، وہ نہیں گھبرایا۔ پاکستان کے عوام کو بھی سلام کہ انہوں نے ہر حربہ جو ان نالائقوں کو تو سے ناکام بنایا، اور 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب تھا ظلم اور فساد کے خلاف اور ان غلاموں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف۔ 9 فروری کو جو کچھ ہوا یہ 1970 کے بعد سب سے بڑا سانحہ ہے۔ 1970 کے اندر الیکشن ہوا، عوام کی رائے کو نہیں مانا گیا تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ سب سے بڑا سانحہ 9 فروری کو ہوا ہے کہ عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا، عوام کی رائے کو نہیں مانا گیا، اور آج تک اسے بدلنے پہ لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹے لوگ اور حقیر لوگ۔ ان کا مقابلہ کرنا آئینی طور پر بھی لازم ہے، پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے، اور انسانی شرف اور وقار بھی کہتا ہے کہ ان وطن کو ان بونے لوگوں سے نجات دلائی جائے، ان چھوٹے لوگوں سے نجات دلائی جائے۔ پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہاں عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا واضح نشانیاں اور دلائل دے کر، معجزے دے کر بھیجا انہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، منشور حیات اور زندگی نازل کیا، میزان حق کو باطل دیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے لیے اٹھے۔ لیڈرشپ کافی نہیں ہے، منشور کافی نہیں ہے، عوام کا عدل کے لیے اٹھنا بھی ضروری ہے۔ اگر عوام ساتھ نہ دے تو تخت پر فرعون بیٹھتا ہے اور موسیٰ کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر نمرود بیٹھتا ہے اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔
اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر یزید بیٹھتا ہے اور امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوتا ہے. عوام کی ڈیوٹی بہت زبردست ہے، ضروری ہے، اہمیت کی حامل ہے. اور پھر جو خان صاحب کے ساتھی ہیں، مخالفین کی اسٹریٹجی کو دقت سے پڑھا جائے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ہر روز ڈسکس ہونا چاہیے. اور یہ جو انتہائی محدود نگاہ رکھتے ہیں، لالچی ہیں، جو لالچ کے قیدی ہیں، غرور و تکبر کے قیدی ہیں، انہیں شکست دینا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جو چھوٹے اور حقیر لوگ ہیں، عقل کے اندھے ہیں، یہ ناک تک دیکھنے والے ہیں، یہ دور تک نہیں دیکھ سکتے. لہذا ضروری ہے کہ بیٹھا جائے، پلاننگ کی جائے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے. خان صاحب یہ ظالم جان لیں کہ انشاءاللہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خان صاحب کو زندان میں رکھ سکو. ایک دن ضرور آنے والا ہے اور جلد آئے گا کہ پاکستان کے عوام اٹھیں گے، جیل کے دروازے توڑیں گے اور خان صاحب کو باہر لائیں گے انشاءاللہ.